बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माई फ़र्स्ट व्लॉग और अपनी इस पहली वीडियो में मैं अपने और अपने चैनल के तारुफ़ के अलावा आपके साथ इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद शेयर करूँगा, जो कि मेरे स्पाइनल प्रॉब्लम की मेरी आप बीती है, यानी मेरे मोहरों की प्रॉब्लम की मेरी आप बीती आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैं बेड से उठ सका और चलने फिरने के काबिल हो सका, और कैसे मैं वॉक शुरू की और कैसे मैं 4 किलोमीटर डेली वॉक अब कर सकता हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो सदका जारिया है, तो क्योंकि मेरी ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों का भला होगा, और क्या रूटीन मैंने फ़ॉलो की और क्या मैंने मेडिसिन यूज़ की, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी मेरी इन बताई हुई तमाम बातों को फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तरह अगर बेड के ऊपर लेटे हुए हैं या आपको स्पाइनल प्रॉब्लम है या आपके इर्द गिर्द किसी को स्पाइनल प्रॉब्लम है, तो मेरी ये वीडियो को देखने के बाद स्टेप्स को सारों को फॉलो करेंगे तो आप भी बेड से उठ सकेंगे और इंशाल्लाह ताला आप भी दोबारा चल सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं ये वीडियो सदका जारिया की नीयत से बना रहा हूँ, तो आप भी अगर सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। और बाबा जी कहते हैं कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला, यानी अगर हम आज किसी का भला करेंगे तो मालिक की ज़ात कल को हमारा भी भला फरमाएगी। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रमज़ान एंड यू आर वाचिंग द रेडियो टीवी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल का मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे इस चैनल में मैं आपके साथ मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करूँगा, साइंस और टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। इसके अलावा आपके साथ बहुत से सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स शेयर करूँगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के साथ आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक अकाउंटेंट हूँ। बहुत अरसा कुर्सी के ऊपर बैठ के मैंने अकाउंट्स का काम किया है, और क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स का काम बहुत टफ़ है, जिसकी वजह से काफ़ी देर आपको बैठना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी काफ़ी देर तक बैठना पड़ता था, और मेरे बैठने की गलत पोजीशन जो है उसने मुझे ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि मेरे पाँव, मुझे सुनपन महसूस होने लग गया अपने पाँव में, और काफ़ी अरसा मैंने इसी तरह गुजारा बेध्यानी में, मैंने इस पे गौर नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी कमर में दर्द रहने लगी और दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। 6 माह मैंने अपनी इसी तरह दर्द और सुनपन की कंडीशन के बाद MRI करवाई तो मुझे पता लगा कि मुझे डिस्क बल्ज है, और डिस्क बल्ज जो है वो 2 मोहरों के दरमियान की जो डिस्क है वो अगर हिल जाए तो उसको डिस्क बल्ज कहते हैं। तो डिस्क बल्ज होने के बाद मुझे डॉक्टर्स ने सजेशन दी बेड रेस्ट और साथ सर्जरी और मुख्तलिफ मेडिसिन। तो डिस्क बल्ज होने की वजह से मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी और मैं डेली रूटीन के काम भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मुझे बेड पे आना पड़ गया। सर्जरी जो है वो जाहिर सी बात है, आप जैसा कि आप सब लोग तकरीबन जानते ही होंगे इस बात को कि जो मोहरों की सर्जरी है वो ज़्यादातर कामयाब नहीं होती। इस वजह से मुझ में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं चांस लूँ कि मैं जो लोग ठीक हो सकते हैं, यानी कि 100% में से अगर 2-4% लोग ठीक होते हैं, तो मैं ये चांस नहीं लेना चाहता था कि मैं उन 3-4% लोगों में हूँ या नहीं। मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से मैंने सर्जरी नहीं करवाई, और ज़्यादातर लोग सर्जरी नहीं करवाते। तो मैंने रेस्ट शुरू कर दी। बेड के ऊपर लेटे लेटे रेस्ट करते करते बीमारी बढ़ गई, मुझसे उठ के चला भी नहीं था जाता, और मैं अपने डेली रूटीन के थोड़े बहुत काम जो घर पे ही हैं वो मैं कर सकता था, पर बेड से मुझसे उठा नहीं जाता था और चला नहीं जाता था। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, गलती हमारी अपनी है, क्योंकि हमारी चॉइस गलत है। डॉक्टर्स जो हड्डियों के प्रॉब्लम के बारे में या इससे मुंसलिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी 4 किस्में तकरीबन मेरे अंदाजे के हिसाब से, ज़्यादा भी हो सकती। सबसे पहले जो है वो आर्थोपेडिक होते हैं, नंबर 2 जो है वो न्यूरो सर्जन होते हैं, नंबर 3 न्यूरो फिजिशियन होते हैं, उसके बाद नंबर 4 एक फिजियोथेरापिस्ट भी होते हैं। हमारी चॉइस गलत है कि हम अगर आर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आर्थोपेडिक का जो काम है वो आपको वही चीज़ सजेस्ट करेगा। अगर आप न्यूरो फिजिशियन के पास जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपको दवाइयाँ देगा। अगर आप सर्जन के पास जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसने आपको ऑपरेशन का ही मशवरा देना। लेकिन हमारी चॉइस के अंदर ये डिफेक्ट है या ये फॉल्ट है कि
ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کے علاوہ باقی ایک جو چوتھی کیٹیگری ہے ہڈیوں کے معاملے میں یا جسم کے مختلف بیماریوں کے معاملے میں جس فزیوتھراپسٹ کہتے ہیں، ہم ان سے رجوع نہیں کرتے، یعنی ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ قصہ مختصر یہ جو مہروں کا پرابلم ہے یا اسپائنل پرابلم ہے، یہ در حقیقت ایک مکینیکل فالٹ، اور مکینیکل فالٹ کے دو ہی حل ہیں، یا آپ سرجری کروائیں اور یا آپ اس کو ہلائیں جلائیں، یعنی آپ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کے ساتھ آپ سرجری سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ اس مکینیکل فالٹ کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی وہ سٹوری سناتا ہوں کہ میں نے اس سارے پرابلم سے کیسے چھٹکارا پایا، اور کیسے میں اٹھ کے چل سکا، اور کیسے میں بیڈ سے کھڑا ہو سکا۔ اس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے آپ کا اپنے فزیوتھراپسٹ سے ملنا۔ اپنی ایم آر آئیز لے کے جائیں اور کسی اچھے فزیوتھراپسٹ سے جا کے آپ اپنے لیے ایکسرسائز سجیسٹ کروائیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ہیٹ دینی ہے، ہیٹ پیڈ ملتا ہے، یہ مختلف قسم کے ہیٹ پیڈ الیکٹرانک بھی ہیں، پانی والے بھی ہیں۔ وہ ہیٹ پیڈ جو ہے وہ آپ کو ہیٹ دینے کے لیے، یعنی کہ آپ کو کمر کے اوپر جس جگہ درد ہے یا جو ایکسرسائز ہے اس سے پہلے آپ کو ہیٹ دینی ہے۔ ہیٹ دینے کے بعد آپ کو ڈیلی بیسس پہ کم از کم 2 دفعہ لازمی ایکسرسائز کرنی ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دیسی نسخہ جو مجھے ایک بابا جی سے عنایت ہوا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ بہت ہی افیکٹو ہے اور بہت ہی آسانی سے ملنے والی چیزیں ہیں اور دیسی چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیکر کی گوند ہے، جس کو آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد سوانجنے کی گوند ہے جس کو مچرس بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد دیسی اجوائن ہے، وہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کلونجی، وہ بھی 100 گرام۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 5ویں چیز جو ڈالنی ہے وہ ہے چھوٹی الائچی، وہ بھی 100 گرام۔ اس کے بعد جو چھٹی چیز اور لاسٹ چیز ہے وہ ہے اسگندھ نگوری۔ اسگندھ نگوری ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے بآسانی میسر ہو سکتی ہے۔ اب یعنی کہ یہ 6 کی 6 چیزیں آپ کو آرام سے 300 یا 350 روپے کے اندر 1 یا 1.5 ماہ کی آپ کی دوائی تیار ہوگی۔ یعنی کہ ان چیزوں کو آپ نے اسگندھ نگوری، آپ کو بتانا بھول گیا کہ جو اسگندھ نگوری چھٹی چیز ہے وہ آپ نے ڈبل لینی ہے، یعنی کہ 100 گرام آپ کی 5 چیزیں اور 200 گرام آپ نے اسگندھ نگوری لینی۔ اس کے بعد ان چیزوں کو آپ نے الگ الگ پیس لینا ہے، چھان لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا سفوف تیار ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ نے 2 شٹانک دیسی گھی جو ہے وہ گرم کر کے اس کے اندر اس کو ملا لینا ہے۔ یہ چیزیں خشک ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ کو دیسی گھی جو ہے وہ اس کی خشکی جو ہے وہ آپ کو نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد جو 3rd سٹیپ اور موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے نا جی، وہ ہے واک۔ واک جو ہے وہ آپ کے لیے باقی پہلے دونوں سٹیپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کا تجربہ میں نے خود کیا ہے اور جس کا تجربہ میں کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یعنی کہ آپ نے فزیوتھراپسٹ سے مل کے سب سے پہلے ایکسرسائز سجیسٹ کروانی ہے، اس کے بعد آپ نے دوائی 2 ٹائم یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ یوز کرنی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے واک۔ واک ایک واحد وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ مکینیکلی آپ کا یہ فالٹ بڑی آرام سے دور ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو کنڈیشن بتا دوں کہ میری کنڈیشن ایسی تھی کہ میں جس دن پہلے دن واک شروع کی ہے اس دن میں صرف سہارا لے کے 10 سے 15 قدم چل سکتا تھا، اور میری کمر میں شدید پین شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر میں بیٹھ جاتا تھا، پھر ریسٹ کرنے کے بعد میں پھر 15 سے 20 قدم چلتا تھا اور پھر ریسٹ کرتا تھا۔ قصہ مختصر، آپ لوگ اگر ریسٹ کرنے کے بعد پھر چلیں، پھر ریسٹ کرنے کے بعد پھر چلیں، پھر آپ واک کر سکتے ہیں اور پھر آپ چل سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست کے ساتھ یہی پرابلم تھا اور اس کو میں نے واک کا مشورہ دیا، اپنا بتایا کہ میں واک کرتا ہوں اور میں نے ایسے شروع کی۔ اس بندے نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں چلوں تو تب اگر مجھ سے چلا جائے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جب آپ چلیں گے ہی نہیں تو آپ سے کیسے چلا جائے گا؟ جب تک آپ چلیں گے نہیں تب تک آپ سے نہیں چلا جائے گا۔ اور چلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ چلنے سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چل رہے اٹس مین آپ نہیں چل سکتے۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ اندازہ تو ہے نا کہ آپ اتنا چل سکتے ہیں۔ قصہ مختصر، آپ لوگ 10 قدم سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھاتے ریسٹ کرتے کرتے بڑھاتے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو اپنی کرسی اٹھا کے سائڈ پہ رکھنی پڑ جائے گی، آپ کو ریسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سیم ٹو سیم پروسیجر میں نے یوز کیا ہے
اور اسی پروسیجر کے تحت میں جو ہوں آج 4 کلومیٹر تک کا واک کا جو میرا پروسیجر ہے وہ میں کمپلیٹ کر سکا ہوں صرف اسی سارے روٹین کو فالو کر کے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اپنے بیڈ سے اٹھیں اور چلنا شروع کریں اور ایکسرسائز شروع کریں، کیونکہ واحد ایک ایکسرسائز، واک اور یہ دوائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہی ایک حل ہے جو میں نے اپنے ساتھ کر کے دیکھا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ 6 سے 7 ماہ کے اندر میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو بیڈ سے بھی اٹھایا اور میں چل بھی سکا ہوں، اور مالک کی کرم نوازی کے ساتھ میں آج 4 کلومیٹر واک ڈیلی تقریباً جو ہے وہ میں کر رہا ہوں اور ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں۔ تو آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اگر آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں جو آپ کے قریبی ہیں یا جن کو یہ پرابلم ہے، یا جن کو یہ پرابلم نہیں بھی، اگر آپ ان تک بھی پہنچائیں تو ان کے کوئی آگے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے کوئی جاننے والے اس ویڈیو کو دیکھ کے کم از کم لازمی ہمت کر سکتے ہیں اور لازمی اٹھ کے چل سکتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اگر بیڈ سے اٹھ کے یہ گول اچیو کیا ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میرے چینل میں مزید آگے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انفارمیشن، اور سب سے بڑی بات کہ بہت سے ٹیوٹوریلز جو ہیں جن کے در آپ کو مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے کیسے آپ انکم کر سکتے ہیں اور کیسے آپ چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت سے ایسے بزنس کر سکتے ہیں جو آپ گھر پہ بیٹھ کے کر سکیں گے اور جس کے لیے آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے تاکہ کوئی بیمار اپنے بیڈ سے کھڑا ہو سکے اور کوئی بیمار زندگی دوبارہ جینے کے لیے تیار ہو سکے۔ This is Samir Ramzan and you're watching the Radio TV.